آج کی اس ویڈیو کا تعلق ایک معاشرتی پہلو کے متعلق ہے، اور وہ ہے تیمارداری اور عیادت کا۔ یعنی انسان جس بھی معاشرے میں رہتا ہے تو اس میں عزیز و اقارب اور دوست اور ملنے جلنے والے کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، یا کوئی گھر میں بھی ہے تو جو بیمار ہوتا ہے اس کے احساسات جذبات اور قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا آئے گا، اس سے اس کو ایک حوصلہ ہوتا ہے۔ تو آج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں کچھ عیادت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ ہم بیمار کی عیادت کریں۔ یہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بیمار کی عیادت کریں، جنازے کے ساتھ جائیں، چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب دیں۔ تو یہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے متعلق توجہ دلائی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا منادی صدا لگاتا ہے کہ تو خوش رہے، تیرا چلنا مبارک ہو، جنت میں تیرا ٹھکانہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کتنی عظیم الشان خوشخبری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عیادت کرنے والا پاتا ہے۔ تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ فعل جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے کہ آپ کا کوئی بھائی کوئی بیمار ہے یا کوئی دوست کوئی عزیز کوئی ملنے والا بیمار ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے تو آپ کا موقع ملے تو ضرور اس کے پاس جانا چاہیے، اس سے کہ اس کو حوصلہ ہوتا ہے، اس کی دل جوئی ہوتی ہے۔ پھر یہ خدا تعالیٰ کی رضامندی کا بھی ذریعہ ہے۔ خدا تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی میرا بندہ اپنے کسی دوست کی کسی کی یاد کے لیے جاتا ہے۔ تو لیکن اب دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس طرف توجہ دلائی ہے۔ تو یہ ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی؟ اس پر وہ جواب دے گا، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تھا؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اور اس کی عیادت میری عیادت ہوتی؟ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ بظاہر تو جاتے ہیں اپنے کسی دوست یا عزیز کی عیادت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عیادت کو، اس فعل کو جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، تو خدا تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ یہ تو عیادت میری تھی گویا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ام علا بیان کرتی ہیں
کہ میں بیمار تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے میرے ہاں تشریف لائے، میری تسلی کے لیے فرمایا، ام علا، بیماری کا ایک پہلو خوش کن بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مرض کی وجہ سے ایک مسلمان کی خطائیں اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے متعلق یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے آتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے اور یہ دعا کرتے، اے میرے اللہ، جو لوگوں کا رب ہے، اس بیماری کو دور کر دے اور اسے شفا دے، کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی اور شفا نہیں، تو اسے ایسی شفا دے جو بیماری کا کچھ بھی اثر نہ چھوڑے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں میں توجہ دلائی ہے، تو ہمیں اس طرح دیکھتے رہنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح بیمار ہے تو اس کے لیے جہاں ہم دعائیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بیماروں کے لیے دعا بھی کریں، اور پھر جہاں تک ہو سکے اس کے پاس جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی یاد کریں، تو وہ اس کے لیے بہت زبردست حوصلہ افزائی کا ذریعہ واقعی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مریض کے لیے دعا فرماتے، اور عمومی بھی جو دعا بیماری کے معاملے میں فرماتے، وہی دعا تھی، اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور یہ دعا جو ہے آخر پہ لکھ بھی دی جائے گی تاکہ جو اس کو یاد کرنا چاہے وہ یاد بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے ہر ایک کو بچائے رکھے۔ اللہ حافظ۔